دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیموی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، اکابر ملت، سامعین گرامی قدر، پردے میں تشریف فرما خواتین، ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، انتہائی سعادت کی بات ہے کہ بزرگوں کا، اکابر ملت کا ایک ممتاز قافلہ اس سرزمین پہ پہنچا۔ جب علماء کی، بزرگوں کی، اکابر کی تشریف آوری کسی بستی میں، کسی علاقے میں ہوتی ہے تو یقیناً ان کی تشریف آوری خیر و برکت کا سبب ہوتی ہے۔ خاص طور پہ ہم سب کی جانی پہچانی شخصیت اور کئی محاذوں پہ امت مسلمہ کی قیادت کا عظیم فریضہ انجام دینے والی شخصیت حضرت مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب، سابق ناظم اعلیٰ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ، وہ موجودہ قومی نائب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ و رکن مجلس عاملہ، قومی نائب صدر آل انڈیا ملی کونسل و رکن عاملہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، وہ سابق چیئرمین بہار ریاستی حج کمیٹی، یہ پورے قافلے کے ساتھ ممتاز علماء پہ مشتمل وفد ہے، ایک عظیم پیغام لے کر کے نکلے۔ ان کے ساتھ حضرت مولانا ڈاکٹر سجاد ندوی صاحب، جناب مولانا مرزا ذکی احمد بیگ صاحب اور دیگر حضرات شامل وفد ہیں۔ ان حضرات کو استقبال کرتے ہوئے اور انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے ہم سب کو مسرت ہو رہی ہے۔ ان حضرات کا جو مشن ہے، مشن تعلیم 2050، ایکو کو ختم کیجئے بھائی، اس مشن کے ساتھ یہ علاقے علاقے، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں پہنچ کر کے امت مسلمہ کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بزرگوں، مواقع ہوں تو ان سے کام لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دولت، عیش و آرام کے اسباب عطا کیے ہیں، ان سب کو خیر کے لیے کام میں لانا چاہیے، اس لیے کہ حالات کے بدلتے وقت نہیں لگتا، دیکھتے دیکھتے حالات کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے
کہ اس ملک میں مسلمانوں کی حکومت تقریباً 800 سال تک رہی، لیکن مختلف اسباب کی وجہ سے وہ حکومت ختم ہو گئی، حکومت مغلیہ کا چراغ گل ہو گیا، اور جو حکومت مسلط ہوئی وہ ظالم و جابر حکومت، جس نے اپنا نشانہ اہل اسلام کے دینی نظام کو بنایا، ان کے ایمان و عقیدے کو بنایا، ان کے تہذیب پہ، تمدن پہ، کلچر پہ، ان کے دینی شناخت پہ منظم طور پہ حملے کیے گئے، حکومت بھی لی گئی اور ان کے دینی تشخص کو پامال کرنے کی کوششیں بھی کی گئی۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابر علماء کو، جنہوں نے حالات کا مقابلہ کیا اور مسلمانوں کو کم حوصلہ اور بے حوصلہ نہیں ہونے دیا، انہوں نے مردانہ وار مقابلہ کیا، استقامت کی قوت کے ساتھ اور ایمانی جرأت کے ساتھ انگریز جیسے ظالم و جابر حکمرانوں کو للکارا اور اس کے لیے منظم پلاننگ کی۔ 1857 کی جہاد آزادی اس ملک کی تاریخ کا روشن باب ہے، جس میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کے تعداد میں ملت اسلامیہ کے جالے نے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی قربانیاں دی، اتنی عظیم قربانی کہ جس کی تاریخ نہیں ملتی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ خیبر سے لے کر فتح پوری تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس کے اوپر علماء کی لاشیں نہ لٹکی ہوئی ہیں۔ جب 1857 کی تحریک، جسے بغاوت کا نام دیا گیا، مختلف اسباب کی وجہ سے ناکام ہو گئی، تو بزرگوں نے محسوس کیا کہ مسلح جد و جہد اپنی جگہ پر، لیکن امت کے لیے ایک دینی قلعہ تعمیر کرنے کی ضرورت ہے، ایسا نظام برپا کرنے کی ضرورت ہے جس کے اندر ان کا دین، ان کا ایمان، دینی علوم اور اس کے سرچشمے سب جاری رہیں اور انہیں حرارت ملتی رہے ایمان کی، انہیں حلاوت ملتی رہی اخلاق کی، اور وہ ایک ملت کے طور پہ اپنی شناخت کے ساتھ، اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنی ایمان کے ساتھ، اپنے قرآن کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے برپا کیا حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو، اور حضرت نے اپنے رفقا کے ساتھ تعلیمی تحریک چلائی اور بڑے تعداد میں ان کے نقش قدم پہ مدارس اسلامیہ قائم ہوئے، ام المدارس دارالعلوم دیوبند اور اس کے نہج پہ چلنے والے مدرسے، اور بعد میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا، اور پھر اور دیگر بہت سارے اداروں کا الگ الگ شناخت کے ساتھ ادارے قائم ہوتے گئے، اور ہمارے دینی تعلیم کی ضرورتیں پوری ہوتی گئیں۔ وہاں سے علماء بھی پیدا ہوئے، فقہاء بھی، مفتیان کرام بھی، محدثین بھی، مفسرین بھی، متکلمین بھی، ہر فن کے لیے افراد تیار ہوتے رہے۔ بزرگوں، یہ محاذ کامیابی کے ساتھ قائم کیا گیا، کامیابی کے ساتھ رواں دوا رہا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک ضرورت تھی، ایک دفاعی حکمت عملی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو علوم انسانوں کو عطا کیے ہیں اور انسانوں نے اپنے ریسرچ اور تحقیق کے ذریعے اللہ کی دی ہوئی عقل اور شعور اور تدبر کے ذریعے جن علوم میں فروغ کا کام کیا ہے، سائنسی علوم ہے، طب سے متعلق علوم ہے، اور فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، ان سب کو چھوڑ دیا جائے۔ وہ سب بھی علوم ہیں، اور ان میں سے اکثر علوم
انسانیت کے لیے نفع بخش ہے. صحیح استعمال کیا جائے تو نفع بخش ہے اور غلط استعمال کیا جائے تو نقصان دہ ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت میں علوم کی جو تقسیم کی گئی ہے وہ علم دین اور علم دنیا سے اس کی تقسیم نہیں کی گئی ہے کہ یہ دینی علم ہے اور یہ دنیاوی علم ہے، بلکہ اس کی شناخت اور اس کی تقسیم یہ علم زار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينتفع به، کہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جس سے نفع نہ ہو، اور اللہم انی اسألک علما نافعا. دعا فرمایا کرتے تھے. آپ نے اپنی امت کو دعا سکھایا کہ لوگوں تم اللہ سے علم نافع مانگا کرو. آپ جانتے ہیں کہ حجاج کرام جب آب زمزم لے کے آتے ہیں، زمزم کا پانی آپ نوش کرتے ہیں، تو اس وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء. تو اس میں سب سے پہلی دعا علم نافع کی ہے. تو انسانیت کو نفع دینے والا جو بھی علم ہو ان سب کو حاصل کرنا ہے. اس ضرورت کو، اس تقاضے کو بھی ہمارے اکابر نے محسوس کیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں قائد ملت حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے امت سے اور امت کے جیالوں سے اور امت کے ذمہ داروں اور گارجینوں سے یہ گزارش کی کہ پیٹ پہ پتھر بھی باندھ کر کے اعلیٰ عصری تعلیم حاصل کرنی. لیکن ظاہر ہے کہ قوم وہی کامیاب ہوتی ہے جو استقامت کے ساتھ کوئی کام کرتی ہے. میں نے آیت کریمہ پڑھی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، جو لوگ اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اسی نے ہمیں دین عطا کیا، نبی بھیجا ہماری ہدایت کے لیے. رب اور رب کی ربوبیت اور ربوبیت کے تمام تقاضوں پہ وہ ایمان رکھتے ہیں اور اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے ثم استقاموا، اس کے تقاضے پہ جم جاتے ہیں. جو تقاضا ہو تسلسل کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اسے انجام دیتے ہیں. ہوائیں ان کا رخ نہیں موڑ سکتی، حالات ان کے قدم نہیں ڈگمگا سکتے. وہ جم کر کے اللہ کی مدد سے کام کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے برکتیں آتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں. فرمایا گیا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں اور وہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ ڈرو نہیں اور غم نہ کرو، رنجیدہ مت بنو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی بشارت قبول کرو جس کا تم سے نبیوں نے وعدہ کیا ہے. بزرگوں، یہ استقامت بہت بڑی دولت ہے. دین پہ استقامت کے ساتھ، اللہ کے رسول کی سنت کے مضبوطی سے تھامنے کے ساتھ دنیا کے جتنے نافع علوم ہیں ہمیں حاصل کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی پڑے گی. اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب کو کہ انہوں نے مشن 2050 قائم کیا ہے کہ اگلے 29 سالوں میں ہماری قوم کے جیالوں کو بدلنا ہے اور ہماری جو ذبو حالی ہے ماڈرن ایجوکیشن کے میدان میں اس ذبو حالی کو ختم کرنا ہے. دینی تعلیم کے میدان میں بھی اگر ہمارے یہاں پسماندگی ہے کہ مدارس میں مشکل سے 2.5%، 3%، 4%، 5%، الگ الگ علاقوں کے لحاظ سے صورتحال الگ ہے، لیکن 5% سے زیادہ طلبہ مدارس اسلامیہ میں نہیں پڑھتے
تو ان کی تعداد کو بھی بڑھانا ہے کہ زیادہ تعداد میں مدارس اسلامیہ سے جڑیں اور دین کے تقاضوں کو اور دینی علوم کو اور اللہ کی کتاب کو اور رسول اللہ کی سنت کو جانیں، سمجھیں، اپنے معاشرے میں، اپنی زندگیوں میں، اپنے سماج میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ بزرگوں، یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو وہ ہے جس کا بڑا خطرہ ہے۔ یہ ملک آزاد ہوا 1947 میں، ملک کے لیے جمہوری نظام بنایا گیا اور سیکولرزم کو اپنایا گیا کہ اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، لیکن ان 70 سالوں میں اتنی سازشیں کی گئی کہ اگرچہ ہمارے ملک کا سیکولر ڈھانچہ جو ہے اس کو روندنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سیکولر نظام میں تعلیم میں مذہب کا عمل دخل نہیں ہوتا ہے، لیکن اب جو تعلیمی پالیسی آئی ہے، اس نئی تعلیمی پالیسی نے ملت اسلامیہ کے ذمہ داروں کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس نئی تعلیمی پالیسی کے ذریعے ایک خاص مذہب کی شناخت، ان کے رسم و رواج، ان کے کلچر، ان کے مذہبی عقائد کو دوسری قوموں پر مسلط کرنے کی پوری پلاننگ ہو چکی ہے۔ یاد ہوگا کہ ماضی میں رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ نافذ ہوا تھا۔ علماء نے، بزرگوں نے، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے اس کے خلاف مزاحمت کی تھی، تو مدرسوں کو اور پاٹھشالاؤں کو اس سے مستثنی کیا گیا تھا، لیکن یہ مستثنی وزارتی سطح پہ کیا گیا تھا، باضابطہ ایکٹ میں تبدیلی کر کے پارلیمنٹ سے اس کو منظور نہیں کروایا گیا تھا۔ خدا نہ خواستہ وہ دن آئے کہ یہ ایکٹ بھی گلے کی ہڈی بن جائے۔ اس لیے یہ دیکھنا ہے کہ اس نئی قومی پالیسی میں 3 سال کی عمر کے بچوں کو آپ سے لے لیا جائے گا آنگن باڑی کے نام پہ، کبھی دوسرے نام پہ، اور اس کو گورنمنٹ کی نگرانی میں، گورنمنٹ جس تہذیب اور کلچر کا اس کو دلدادہ بنانا چاہتی ہے، اس کلچر کا دلدادہ بنانے کی کوشش کرے گی، اور ہمارے بچے، ہمارے ملت کے مستقبل کفریہ اور شرکیہ ماحول میں پہنچ کر کے خدا نہ خواستہ اپنے دین، ایمان اور اخلاق کو بھول نہ جائیں۔ یہ بڑے خطرناک حالات آ رہے ہیں۔ حل کیا ہے؟ کئی حل بزرگوں نے پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی شروعات یہاں سے ہو رہی ہے۔ رسول اللہ نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے بھی ڈرایا اور اس کا حل بھی پیش کیا۔ آپ یاد کیجئے وہ واقعہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی ایک پہاڑی پہ چڑھ کر کے قریش کو جمع کیا، آواز دی اور پوچھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے دامن سے تمہارے اوپر دشمنوں کا ایک لشکر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ انت الصادق الامین، آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں، ما جربنا علیک الکذب، ہم لوگوں نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ سچے ہوں گے، آپ کی بات سچی ہوگی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سنو، یاد رکھو کہ اللہ کے عذاب کا لشکر تم کو تباہ کرنے والا ہے۔ اگر تم نے ہمارے دین کو، اللہ کی وحی کو، اللہ کے کتاب قرآن کریم کو نہیں مانا، ہمارے اوپر ایمان نہیں لائے، تو تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو خوف بھی دلایا گیا اور حل بھی بتایا گیا۔ جب آپ خوف دلا رہے تھے، ڈرا رہے تھے، تو ملعون ابو لہب نے کہا تبا لک لہذا جمعتنا، کہ تیرا ناس ہو، تم نے اسی کے لیے ہم کو جمع کیا تھا۔ اس کی یہ بد زبانی اللہ کو اتنا ناگوار گزری کہ ایک مکمل سورہ نازل کر دیا، تبت یدا ابی لہب۔ بزرگوں، ہمیں اس کا حل تلاش کرنا ہے۔ اس کا حل
مکتب کے نظام میں پوشیدہ ہے۔ ہماری امت کا ایک ایک بچہ قرآن کریم کی تعلیم سے، رسول اللہ کی سنت سے، بنیادی دینی عقائد سے واقف ہو۔ اس کے لیے ہمیں اہتمام کرنا پڑے گا، ہمارے بزرگوں کو قربانیاں دینی پڑیں گی، جانی مالی قربانی، وقت کی قربانی۔ ہمیں بیدار ہونا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ یہ مکتب کا نظام ہمارے بچوں کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے، اساتذہ وافر مقدار میں ہے یا نہیں ہے۔ ایک ہی استاذ 100-200 بچوں کو نہیں پڑھا سکتے، ان کے لیے زیادہ تعداد میں، مطلوبہ مقدار میں اساتذہ کو بحال کرنا پڑے گا۔ جب تک ہمارے بچے دینی علوم سے، قرآن و سنت سے واقف نہیں ہوں گے، ان کے مستقبل کو خطرہ لاحق ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ان خطرات کی نشاندہی فرمائی تھی۔ میں نے آپ کے سامنے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، نیک اعمال میں جلدی کرو، موقع ملے کر گزرو، اس لیے کہ آنے والے حالات تم سے مواقع سلب کر لیں گے، چھین لیں گے، کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے نیکی کے کام میں آگے بڑھو، جو اٹھا کر ہاتھ میں لے لے مینا اسی کا ہے، تمہیں ہاتھ میں تھامنا ہے، مواقع سے فائدہ اٹھانا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ فتنن۔ فرمایا اس لیے تمہیں متنبہ کیا جا رہا ہے کہ فتنے رونما ہونے والے ہیں، ایسے ایسے فتنے رونما ہوں گے کہ بعض روایتوں میں فرمایا گیا کہ ایک تسبیح کے دانے کو توڑ دیا جائے، اس کی جو لڑی ہے اس کو توڑ دیا جائے کہ دانے کس طرح گرتے ہیں نیچے، اسی طریقے سے فتنے اتریں گے۔ جس طرح رات، اندھیری رات، تاریک رات، چاندنی رات نہ ہو، اندھیری رات ہو، تو ہر لمحے کے ساتھ اس کی تاریکی شدید ہوتی چلی جا رہی ہے، اسی طریقے سے قرب قیامت، جو قیامت قریب آئے گی، فتنے کی ہلاکت خیزی، فتنے کی تباہی خطرناک شکل اختیار کرتی چلی جائے گی۔ اور فرمایا کہ صورتحال یہ ہو جائے گی کہ ایک شخص جب رات کو سوئے گا تو ایمان کی حالت میں سوئے گا، لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ مرتد ہو چکا ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ ایسا بھی ہوگا کہ دن کے وقت وہ ایمان کی حالت میں ہوگا، صاحب ایمان ہوگا، لیکن رات ہوتے ہوتے وہ مرتد ہو چکا ہوگا، وہ اپنے ایمان کا سودا کر چکا ہوگا، وہ اپنے ایمان کو بیچ چکا ہوگا، وہ قرآن کریم کی آیات کا تمسخر کرے گا، دین کے احکامات کا تمسخر کرے گا، حلال کو حرام سمجھے گا، حرام کو حلال سمجھے گا۔ تو ایسے امور انسان کو کفر کے قریب لے جانے والے ہیں۔ اور اخیر میں فرمایا یبیع دینہ، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ کی روایت میں ہے یبیع اخلاقہ و دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے معمولی چند ٹکے کے بدلے میں وہ اپنے دین کو اور اپنے اخلاق کو بیچ ڈالے گا۔ میرے بھائی، اگر ہم نے اپنی آنے والی نسل کی فکر نہیں کی تو خدا نہ خواستہ وہ دن آ جائے کہ یہ بچے بھی اپنے دین اور اخلاق کو بیچنے لگے۔ جب علم نہیں ہوگا، جب ان کے پاس تہذیب نہیں ہوگی، آپ کی تربیت نہیں ہوگی، رسول اللہ سے محبت نہیں ہوگی، سنتوں کا اہتمام نہیں ہوگا، تو پھر اللہ کی رحمت تو روٹ جائے گی، اور جب اللہ کی دستگیری نہ ہو تو من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ دستگیری جس کی نہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے، اور ملی کونسل کا یہ وفد جو تعلیمی مشن لے کر کے آیا ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھنا ہے، اور ہمیں آنے والی نسلوں کے لیے پوری طرح جواب دہی کو قبول کرنی ہے۔
اس لیے کہ ہمیں مکلف بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اے لوگو تم خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے بال بچے کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اکابر غنیمت ہیں، اللہ کے چراغ ہیں روئے زمین پہ، جن کے ذریعے ہدایت کی روشنی پھیلتی ہے۔ ان کی قدردانی کیجئے، ان کے پیغام پہ لبیک کہیے۔ ایک تعلیمی نظام بنائیے، ہر علاقے میں، ہر محلے میں تعلیمی کمیٹی ہو جو اپنی ذمہ داری کو پوری جواب دہی کے ساتھ انجام دیتی رہے۔ اگر ہم بیدار ہوں گے تو کہتے ہیں کہ اگر انسان بیدار رہے تو دشمن کا حملہ، اچانک حملہ اس کو اتنا نقصان نہیں کرتا ہے، اور اگر سو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، تم ہی سو گئے۔ داستاں کہتے کہتے ہم نے دنیا کو ہر علم عطا کیا تھا، جغرافیہ ہمارا دیا ہوا تھا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم ہمارے دیے ہوئے تھے، اور روئے زمین پہ انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے علوم ہم نے دیے تھے، یہ رستگاہیں ہم نے تعمیر کروائی تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ ہم اپنے اسلاف کے میراث سے دور ہوتے چلے گئے۔ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ یہ ذلت، یہ خاری اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اسلاف کے میراث کو ضائع کر دیا اور اپنا رشتہ ماضی سے توڑ لیا۔ آج بھی ہم عزت چاہتے ہیں تو عزت کے لیے وہی شکل ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی نے صحابہ کرام کو عزت عطا کی تھی، سلف صالحین کو عزت عطا کی تھی۔ وہ پوری دنیا کے نجات دہندہ تھے، خود باوقار زندگی گزاری۔ ہمارے پاس بھی وہی دین ہے، وہی شریعت ہے۔ اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اپنی شریعت کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اپنی کتاب قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ ہماری حفاظت کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ہمارا رشتہ کتاب اللہ سے جڑے گا تو انشاءاللہ ہم محفوظ ہوں گے، اور اگر ہمارا رشتہ کتاب و سنت سے کٹ جائے، اسلاف سے کٹ جائے، تو ہماری کوئی گارنٹی نہیں۔ آئیے عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنا رشتہ دین سے، سنت سے، شریعت سے مضبوطی کے ساتھ قائم کریں گے، اور اپنے آنے والے نسلوں کی تعلیم و تربیت اور ان کے عقیدے کی حفاظت کے لیے مستعد اور بیدار ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔